العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو حكيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورہ یاسین کی آخری آیات مبارکہ ہیں، آیت نمبر 77 سے لے کر 83 تک. ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت حشر یعنی دوبارہ زندہ اٹھنے کے حوالے سے دلائل بیان فرما رہے ہیں، اور ان آیات کے نزول کی وجہ ہے کفار مکہ مشرکین مکہ میں سے دو اشخاص وائل بن عاص یا ابی بن خلف، ان دونوں نے بسیدہ ہڈیاں پکڑی اور ان کو توڑا، اور پھر ان کو ریزہ ریزہ کرنے کے بعد ان کو ہوا میں اڑا دیا، اور انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال پوچھا، کیا ان ہڈیوں کے ریزہ ریزہ ہو جانے کے بعد بھی تمہارا رب دوبارہ زندہ کر سکے گا؟ یعنی وہ آخرت کے منکر تھے، دوبارہ انسان کے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونے کا انکار کرنے والوں میں سے تھے. تو اللہ رب العزت جو ہے ان آیات مبارکہ میں ان کے اس سوال پر یا ان کے اس اعتراض پر آگے ان آیات میں بیان فرما رہے ہیں. پہلی آیت مبارکہ میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں اور انسان کی توجہ دلا رہے ہیں اس کی تخلیق کی طرف. اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ، کیا آدمی نہیں جانتا کہ بے شک ہم نے اس کو ایک قطرے سے بنایا ہے. فاذا ہوا خصیم مبین، پھر وہ آج کھلم کھلا دشمن بن کر جگڑنے لگا ہے. یہ اللہ رب العزت کا اشارہ تھا انہی دو اشخاص کی طرف جنہوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ ہم کس طرح سے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے جب کہ ہماری ہڈیاں بسیدہ ہو جائیں گی. تو اللہ رب العزت یہاں پر جواب میں فرما رہے ہیں کہ وہ انسان جو جگڑالو بنا بیٹھا ہے اور کھلا دشمنی پر اتر آیا ہے، وہ اپنی تخلیق کو نہیں جانتا کہ اس کی تخلیق کس قطرے سے ہوئی ہے، نطفہ سے ہوئی ہے. وہ اپنی تخلیق کی طرف تو غور کرے. جو رب اس کی تخلیق ایک معمولی سے قطرے سے کر سکتا ہے تو وہ اللہ کیوں نہیں قادر کہ تمہیں دوبارہ زندہ پیدا کرتے. اب یہ جو نطفہ ہے یہ بہت سی غذاؤں کے کھانے کے بعد چار اطراف انسان کے جو مختلف قسم کے اناج ہیں، مختلف قسم کے چوپائے جن کا گوشت کھاتا ہے، ان کو کھانے کے بعد اللہ رب العزت انسان میں وہ طاقت پیدا کرتے ہیں کہ جس سے وہ آگے نسل انسانی کو بڑھانے کی وجہ بنتا ہے. اور پھر ساری اناج، ساری خوراک کے بعد اللہ تعالیٰ ایک قطرے کو یہ طاقت دے دیتے ہیں جس سے آگے انسان کی تخلیق ہوتی ہے. اور پھر وہی ایک قطرہ انسان کے کتنے ہی اعضاء کی پیدائش کی وجہ بنتا ہے. یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے چار طرف سے اناج کھانا پینا اس کے لیے میسر کیا، اور پھر اس کا نچوڑ نکلا نطفہ کی صورت میں، اور پھر اس نطفہ کی جب اللہ نے تخلیق فرمائی، اب اسی نطفہ سے اللہ تعالیٰ آنکھیں بھی پیدا کر رہے ہیں، ہاتھ بھی پیدا کر رہے ہیں، کان بھی پیدا فرما رہے ہیں،
ٹانگیں بھی پیدا فرما رہے ہیں، اندرونی اعضاء بھی ہیں، بیرونی اعضاء بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ انسان اپنی تخلیق کی طرف توجہ کرے، وہ ہے کیا چیز اور آج کس بات پہ جھگڑالو بنا بیٹھا ہے۔ یعنی وہ کچھ بھی نہیں تھا، ہم نے اس کو تخلیق میں لائے، اور وہ بھی ایک ناپاک قطرے سے، اور آج اللہ کے سامنے کھلم کھلی دشمنی پر اتر آیا ہے اور اللہ کے ساتھ جھگڑنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے اس دو اشخاص جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہڈیوں کو چورا چورا ہوا میں اڑا کے کہتے ہیں، وہ اللہ کیسے ان کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے اے جھگڑالوؤ، تم ہو کیا، تمہاری تخلیق ہے کیا، تم کہاں سے پیدا ہوئے ہو؟ وہ رب ایسے پیدا کر سکتا ہے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، تمہاری بسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کر دے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور ہماری نسبت باتیں بنانے لگا کہ اپنا پیدا ہونا بھول گیا، اور ہمیں کہتا ہے، ہم پہ اعتراض کرتا ہے، ہم سے سوال کرتا ہے، ہم سے پوچھتا ہے کہ اللہ کیسے پیدا کرے گا دوبارہ، کیسے انسان کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور اس کو اپنی تخلیق بھول گئی ہے کہ جب وہ کچھ بھی نہیں تھا، اس رب نے کچھ بھی سے کچھ نہ ہونے سے اللہ نے اس کی تخلیق کی۔ تو انسان اس پر مت غلط فہمی میں رہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق، قدرت تخلیق سے جو ابتداءً بھی پیدا کر سکتا ہے اور دوبارہ بھی پیدا کرنے پہ قادر ہے۔ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، اور وہ کہنے لگا کون ہے جو زندہ کرے گا بسیدہ ہڈیوں سے، عظام ہڈیوں سے، وَهِيَ رَمِيمٌ، اس حال میں کہ وہ بسیدہ ہو جائیں۔ اس کو کیا پتا اللہ کی قدرت کا۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتے ہیں اپنے پیغمبر سے مخاطب ہو کر، کل فرما دیجئے، ان سے کہہ دیجئے، یحییھا الذی انشاھا اول مرہ، انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا، جس نے ان کو نطفہ سے پیدا کیا، جس نے اس کو بالکل بھی کچھ نہیں تھا وجود، اس سے پیدا کیا، وہ اول تخلیق تھی۔ اب تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ سے ان ہڈیوں سے پیدا کرنا ہے، چاہے وہ چورا چورا ہو جائیں، چاہے وہ قبر میں مدفون ہو جائیں، چاہے ان کو چپائے کھا جائیں، درندے کھا جائیں، پانی میں غرق ہو جائیں، ان کو جلا دیا جائے۔ جو اول پیدا کرنے پہ قادر ہے وہ دوسری مرتبہ بھی پیدا کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی چیز قدرت سے باہر نہیں ہے۔ کیوں؟ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ سب کچھ بنانا جانتا ہے، اسے کسی کو بنانا، کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہر چیز کا خالق ہے اور خوب خالق ہے، اس کے تخلیق سے کوئی چیز نکلی ہوئی نہیں ہے اور نہ وہ کسی کی تخلیق سے ناواقف ہے۔ پھر اللہ آگے دوسری چیز بیان فرما رہے ہیں، پہلے تو بتایا کہ ہم کیسے پیدا کر سکتے ہیں، تم غلط فہمی میں مت رہو۔ الذی جعل لکم من شجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون، اور وہ جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کر دی کہ تم جھٹ پٹ اس سے آگ سلگا لیتے۔ وہ ذات اللہ کی جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کر دی اور تم اس سے فٹافٹ آگ کو سلگا لیتے ہو، آگ کو بھڑکا لیتے ہو، جھٹ پٹ جلدی جلدی، کوئی تمہیں ٹائم اور وقت درکار نہیں ہوتا۔ اس کی شجر اخضر کی دو معنی ہے، ایک معنی مخصوص ہے، ایک معنی عام ہے۔ اہل عرب میں دو درخت تھے، ایک کا نام تھا مرخ اور ایک کا نام تھا افار، میم را ہا، مرخ، اور ایک کا نام تھا افار۔ یہ دونوں سرسبز درخت ایسے تھے کہ اہل عرب ان دونوں کا خوب استعمال جانتے تھے۔ کیسے؟ جب ان کو آگ کی ضرورت پڑتی تو ان دونوں درختوں کو آپس میں رگڑتے، دونوں کی ٹہنیوں کو، حالانکہ وہ سرسبز و شاداب ہوتی، دونوں کو آپس میں رگڑتے، آگ جل جاتی۔ یہ عرب کو معلوم تھا، عرب کے علم میں تھا یہ ایسا ہوتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں جو رب سرسبز درختوں سے تمہارے لیے اے آگ کو سلگا سکتا ہے، اس سے بعید نہیں تمہیں دوبارہ زندہ کر سکے، کیونکہ عمومی طور پر سرسبز درخت کو رگڑنے سے، ٹہنیوں کو رگڑنے آگ پیدا نہیں ہوتی۔ یہ بھی دونوں درخت اللہ کی تخلیق ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ ان کو، جیسے ہمارے یہاں ماچس ہو اور اس کی ڈبیا پہ مسالہ لگا ہوتا ہے، وہ اس کی جو ہے وہ دوسری دیا سلائی پہ بھی لگا ہوتا ہے، دونوں کو رگڑتے آگ پیدا ہوتی ہے۔
تو یہ تو انسان کی پیدائش ہے، انسان کی تخلیق ہے، انسان کی عقل کا کمال ہے جو اللہ کی دی ہوئی ہے۔ تو اللہ کی تخلیق کیسی کہ سرسبز و شاداب ٹہنیاں بھی آپس میں رگڑی جا رہی ہیں تو وہ بھی آگ جلانے کا ذریعہ بن رہی ہے، اور اہل عرب خوب جانتے تھے ان کا استعمال۔ یہ خود خاص معنی ہے۔ دوسرا کہ ہم ہر لکڑی کو تمہارے لیے جلاتے ہیں اور جس سے تم اپنے دنیا کی ضرورتوں کو، کھانا اور دیگر حرارت حاصل کرنے کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہو۔ تو اللہ کے لیے یہ بعید نہیں، جو سرسبز کو آپس میں رگڑنے سے جلا سکتا ہے وہ تم بے مردہ کو بھی، بے جان کو بھی تمہارے اندر جان پیدا کرنے پہ قادر ہے۔ الذی جعل لکم من شجر الاخضر، وہ ذات جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کر دی۔ فائزہ انتم منہ توقدون، جٹ پٹ تم اس آگ کو سلگا لیتے ہو۔ تو یہ کون سے دو درخت؟ مرخ اور عفار، جو سرسبز ٹہنیوں کو رگڑتے تو آگ جل جاتی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اولیس الذی خلق السماوات والارض، کیا وہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، بقادر علی ان یخلق مثلہم، کیا وہ اس پہ قادر نہیں ہے کہ ان جیسا اور کیوں نہ بنا سکے؟ جس نے زمین و آسمان کی تخلیق کی ہے وہ تم جیسا انسان دوبارہ پیدا کرنے پر، زندہ کرنے پر بھی قادر ہے، اس سے کوئی چیز بعید نہیں۔ جو رب اتنی بڑی زمین و آسمان کو پیدا کر سکتا ہے تو معمولی سے 5.5-6 فٹ کے انسان کو دوبارہ زندہ کرنا، اس میں جان ڈالنا، اس کی بسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ کھڑا کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ کیوں؟ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، وہ بہت کچھ بنانے والا ماہر ہے، اس کی تخلیق اور اس کی مہارت میں کوئی شک نہیں ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اللہ کیسا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اس کی تو شان وہ ہے جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اتنا ہی کہتا ہے اس کے لیے ہو جا، پس وہ ہو جا۔ اس کو کسی چیز کو بنانے کے لیے اسباب اکٹھے کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ کہ کن فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے۔ وہ ہماری طرح نہیں کہ ایک کمرہ بنانا ہے، اینٹیں لائی جائیں، سیمنٹ لایا جائے، ریت لائی جائے، بجری لائی جائے، سریا لایا جائے، مزدور لائے جائیں اور پھر اس کے بعد کمرہ تیار ہو۔ وہ رب تو ایسا ہے، وہ کن فیکون کہتا ہے ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ اس کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں ہے۔ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پس وہ ذات پاک ہے، وہ پاک ہے۔ پاک جب یہ دو طرح کی اللہ کی صفات ہیں، ایک الحمدللہ کے ساتھ بیان، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں وہ کسی اور کی نہیں، اور جب لفظ سبحان اللہ کے ساتھ اللہ کی تعریف بیان کی جاتی ہے تو اس سے مراد ہے اللہ تعالیٰ ہر طرح کے عیوب سے پاک ہے۔ الحمدللہ اللہ کے اندر جو صفات ہیں وہ کامل ہیں، سبحان اللہ پاک ہے وہ ذات، اللہ کی جو صفات ہیں وہ ہر طرح کی عیبوں سے پاک۔ جیسے میرا دیکھنا ہے، اس کی ایک حد ہے، مگر اللہ کے دیکھنے میں کوئی عیب نہیں ہے۔ میرا سننا ایک حد ہے، اس کے بعد میں سن نہیں پاتا، یہ میرا عیب ہے، مگر اللہ کے سننے میں کوئی عیب نہیں ہے۔ فَسُبْحَانَ الَّذِي، پس پاک ہے وہ ذات، بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ، اور جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا کامل اختیار ہے، اس کے اختیار سے کوئی چیز نکلی ہوئی نہیں ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے، یعنی اللہ کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، تم سب نے ایک طرف اس کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ سورہ یاسین مکمل ہوئی، انشاءاللہ اب رمضان المبارک کے بعد دوبارہ کسی بھی صورت کے درس کا آغاز کریں گے۔ رمضان المبارک کے حوالے سے 2-3 منٹ کی گفتگو، تاکہ ہمارے اندر رمضان کی اہمیت تھوڑی بہت اجاگر ہو جائے، بلکہ پوری طرح اجاگر ہونی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا فرمائی، اللہم بارک لنا، اے اللہ ہمارے لیے بابرکت بنا، برکتوں والا بنا، رجب کو اور شعبان کو ہمیں رمضان تک پہنچا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آنے کے 2 مہینے پہلے ہی رمضان کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پہلے فرما رہے ہیں کہ رجب اور شعبان کو برکتوں والا بنا۔ کیا مراد برکتوں سے؟ اس کے بڑے معنی لیے جا سکتے ہیں۔ برکتوں سے مراد یہ ہماری صحت میں برکت ہو تاکہ ہم رمضان تک پہنچ سکیں،
ہماری عمر میں برکت ہو تاکہ ہم رمضان تک پہنچ سکیں، ہمارے رزق میں برکت ہو تاکہ ہم رمضان کے روزے اچھے طریقے سے رکھ سکیں، ہمارے علم میں برکت ہو تاکہ ہم رمضان کی اہمیت کو جان سکیں، ہمارے عمل میں برکت ہو تاکہ ہم رمضان میں اچھے اعمال کر سکیں، ہمارے ہر کام میں ایسی برکت ہو وہ بلغنا رمضان، ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ رمضان کے مہینے کی جو اس کے فوائد ہیں، جو اس کے ہمیں اس سے مستفیض ہونا چاہیے وہ کیا ہے؟ اس میں خوب اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کو راضی کیا جائے، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر شریف پر چڑھتے ہوئے آمین 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 فرمایا تھا، اور اس میں سے ایک دعا کیا تھی، جس نے رمضان کا یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس شخص پر کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے آپ کو گناہوں کی بخشش نہیں کروائی، تو آپ نے فرمایا آمین۔ دعا کرنے والے جبرائیل، آمین کہنے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ رمضان کا مہینہ پورے ایک ہفتے کے بعد انشاءاللہ آج پیر کے دن ہی اللہ تعالیٰ خیر و عافیت رکھے، ہم تراویح پڑھ رہے ہوں گے، رمضان میں داخل ہو چکے ہوں گے، ہمیں ان ساعتوں کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ ہمارا ایک ٹریننگ سیشن کا مہینہ ہے، گناہوں سے بچنے کا مہینہ ہے، ایسا مہینہ کہ جب جنت کے دروازے بھی کھول دیے گئے، جہنم کے بند کر دیے گئے، وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينَ، اور شیاطین کو بھی قید کر دیا گیا۔ تو ہمارے لیے ایک ماحول بنا دیا اللہ نے کہ کوئی انسان نیکی سے پیچھے نہ رہ جائے، نیکی سے غافل نہ ہو جائے۔ تو یہ رمضان کی گھڑیوں کے بڑے فضائل آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، اور ایسے بھی یہاں پہ اب تعلیم ہونی چاہیے فضائل اعمال میں، فضائل رمضان کے حوالے سے، تاکہ لوگوں کے اندر یہ باتیں سنی ہوتی ہیں لیکن بات سننے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ دین اسلام صرف جاننے کا نام نہیں ہے، بلکہ کس چیز کا نام ہے؟ عمل کا نام ہے۔ جان لینا کافی نہیں ہے، جان لینا نجات کا ذریعہ نہیں ہے، اس جانے ہوئے کے مطابق اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کا نام ہے۔ اور اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث مبارکہ رمضان کے حوالے سے ارشاد فرمائی کہ جس نے من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان کے مہینے کے روزے حالت ایمان اور اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے یعنی اخلاص کے ساتھ رکھے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو یہ مہینہ ہے ہمارے لیے رحمتوں کا، برکتوں کا، مغفرتوں کا، بخششوں کا، انوارات الہیہ کا۔ ہمیں اس سے مستفیض ہونا چاہیے، استفادہ کرنا چاہیے، اور جب رحمت کی بارش ہو رہی ہو تو جولیاں بھر بھر کے اس رحمت کو اکٹھا کرنا چاہیے۔ اور رمضان کا مہینہ اسی کا مظہر ہے، اور انعام کا مہینہ، صبر کا مہینہ، ہمدردی کا مہینہ، اللہ کی رحمت کا مہینہ۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کی بابرکت راتوں سے، ایام سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول کریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم